نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 44 آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو کما حق ہو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر واستعینوا بالصبر والصلاة والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ واستعینوا اور مدد طلب کرو، اور مدد طلب کرو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاة اور نماز، کیا بات، وإنها اور بے شک وہ، اور بے شک وہ، لکبیرۃ البتہ بہت بھاری ہے، بلکہ کبیرہ کا مطلب بڑی، وإنها اور بے شک وہ، لکبیرۃ البتہ بہت بڑی ہے، البتہ بہت بڑی ہے، الا مگر، علی اوپر، الخاشعین خشوع اختیار کرنے والے، یا اس کا میننگ بھی ڈرنے والے کہہ سکتے ہیں، الخاشعین ڈرنے والے، الذین وہ لوگ، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں یا ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ طرف اس کی، الیہ طرف اس کی، راجعون لوٹنے والے ہیں، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں، واستعینوا بالصبر والصلاة اور مدد طلب کرو ساتھ صبر کے اور نماز کے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک وہ البتہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر اوپر ڈرنے والوں کے، مگر اوپر ڈرنے والوں کے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم بے شک وہ جو گمان کرتے ہیں، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک وہ طرف اس کی لوٹنے والے ہیں۔ جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد طلب کرو ساتھ صبر کے اور نماز کے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی مدد طلب کرنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ مغالطہ پیش کرتے ہیں کہ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد طلب کرو کس سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے۔
لیکن ادھر ہم نے وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا ہے؟ مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں کہتے ہیں کہ وہاں چونکہ آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، اور یہاں کہتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذریعے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، کسی کے ذریعے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کنسپٹ جو ہے وہ قرآن مجید کو پیش کر کے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن مجید کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اب گمراہی اس میں کیسے ہے کہ اس میں لوگ گمراہی ایسے تلاش کرتے ہیں، گمراہی اس سے ایسے حاصل کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے. اب یہ دیکھیں، بنیادی طور پر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو وسیلے ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں. کتنے ہیں؟ 3 قسم کے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کریں کہ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے، تو رزق دینے والا ہے، مجھے رزق عطا فرما، تو حفاظت کرنے والا ہے، تو میری حفاظت کر. تو یہ مدد کس سے طلب کی ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ اے اللہ تو مدد کرنے والا ہے، میری مدد کر، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر. ایک تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ. یہ یاد رکھے، کل کتنے وسیلے ہیں؟ 3. پہلا وسیلہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. دوسرا، اپنے نیک اعمال کرنے کا وسیلہ اور برے اعمال چھوڑنے کا وسیلہ. برے اعمال چھوڑنے کا وسیلہ. یہ کیسے ہے کہ شاید آپ نے اپنی اسکول کی کتابوں کے اندر کہانی پڑھی ہوگی، غار کا پتھر. غار کا پتھر پڑھی ہوئی ہے یقیناً، آپ کو یاد نہیں ہوگا. حالانکہ ابھی جب ہم چھوٹے تھے 2ری 3ری کلاس میں تھا یہ، اب پتہ نہیں وہ نکال دیا ہوگا یا بڑی کلاسوں میں ہوگا. بہرحال یہ موجود ہے واقعہ کسی بھی جو ہے وہ ذریعے سے، اب مجھے نہیں معلوم کس کلاس میں ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی موجود ہے، اور بڑی ایک لمبی تفصیلی حدیث ہے. میں اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. حدیث میں ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے بہت زیادہ بارش آ گئی. وہ پہاڑی سفر تھا، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہو گئے. آپ جب سنیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا یقیناً. آپ نے اگر اپنی کسی کلاس میں نہیں پڑھا تو یہ واقعہ آپ نے پہلے سن رکھا ہوگا. اچھا، جب وہ غار کے اندر چھپ گئے، وہ کہتے ہیں چلے جب بارش تھمے گی، رکے گی تو ہم پھر نکل کے اپنا سفر شروع کر دیں گے. جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے آندھی اور طوفان کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر آتا ہے اور وہ غار کا منہ کے آگے رک جاتا ہے. غار کا منہ بند ہو جاتا ہے پورے کا پورا. اتنا بڑا پتھر ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس کو ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتا. اب وہ 3 لوگ جو ہیں وہ اندر قید ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ پتھر نہیں ہٹتا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ 3 لوگ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اب آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنی اپنی نیکی یاد کرو، جس نیکی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. ظاہر ہے کہ باہر والے کو پتہ کوئی نہیں اندر کوئی موجود ہے کسی آدمی کو، اور اندر والے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ سے اس کو دھکا دے کے ہٹا نہیں سکتے. ایک آدمی نے، وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں باقاعدہ ان کا ذکر بھی کیا، میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک آدمی نے اپنی نیکی کا ایک ذکر کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ نکل سکتے. اب دوسرا جو ہے وہ اپنی نیکی کو یاد کرتا ہے، اے اللہ میں نے فلاں وقت یہ کام کیا، تو اگر
میں نے تیری خالص رضا کے لیے کیا، اگر وہ عمل قبول ہے تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے نے جب اپنی نیکی کا ذکر کیا تو پھر وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ تیسرے آدمی نے اپنے برائی سے رکنے کا اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ فلاں وقت برائی کا ارادہ میں نے کیا اور برائی کرنے کا میرے پاس موقع بھی موجود تھا، لیکن اے اللہ میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے وہ برائی نہیں کی، برائی سے میں رک گیا۔ تو اے اللہ میرا اگر وہ عمل قبول ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے برائی کو چھوڑ دیا، اگر میرا وہ عمل اے اللہ قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب تینوں نے اپنی نیکی اور اپنی برائی، نیکی کرنے اور اپنے برائی سے رکنے کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ذکر کیا کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر نیکی کی اور تیری رضا کی خاطر میں برائی سے رکا، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ غار سے باہر نکل گئے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ تو حدیث کے اندر اس واقعے کا ذکر ہونا، یعنی انہوں نے اپنی صرف نیکیوں کا ذکر کیا، نیکیوں کی وجہ سے، نیکیوں کے ذکر کی وجہ سے اور برائی سے رکنے کی وجہ سے کیا ہوا، پتھر ہٹ گیا۔ حالانکہ عموماً اگر سوچیں تو ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب ہم نیکی کریں گے تو ہماری مصیبت ٹلے گی، اور اسی طرح برائی سے رکیں گے تو ہماری مصیبت ٹلے گی۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہوا اپنے نیک اعمال کے کرنے اور برے اعمال سے بچنے کا وسیلہ۔ تیسرا وسیلہ ہے کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ۔ کسی زندہ، یہ یاد رکھیں، کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کے اندر واقعہ اس کا بھی موجود ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی فوت شدہ سے جا کے دعا کرنا یا فوت شدہ کا وسیلہ ڈال کے کہنا کہ اے اللہ بڑا وہ نیک ہو، حتیٰ کہ کسی نبی کا وسیلہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں فلاں نبی کے وسیلے سے یہ کام کر دے، فلاں نبی کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ یہ ڈالنا جائز ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کسی زندہ نیک انسان کے پاس جائے، وہ کہے کہ مجھے یہ مصیبت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، تو وہ خود بھی انسان دعا کرے اور اس سے بھی دعا کروائے، تو یہ ممکن ہے کہ اس کی دعا کرنے کی وجہ سے وہ اس سے مصیبت ٹل جائے یا اس کی جو ہے وہ معاملہ حل ہو۔ ان تین وسائل کے علاوہ کوئی چوتھا وسیلہ ایسا موجود نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جا سکتا۔ اب یہ جو ہے صبر اور نماز، یہ کیا ہے؟ انسان کا ذاتی عمل ہے۔ انسان کو جب مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے انسان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ والصلاۃ، اور نماز۔ نماز کیا ہے؟ انسان کا نیک عمل ہے، انسان کا نیک عمل ہے، یعنی کہ صبر کرنا بھی انسان کا ذاتی عمل ہے، اور نماز پڑھنا بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وسیلوں کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے کون سی قسم ہوئی؟ دوسری قسم، یعنی کہ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، دوسرا ہے اپنے نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کا وسیلہ۔ تو یہ کون سا وسیلہ ہے؟ دوسرا قسم کا وسیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مصیبت اور پریشانی ہوتی تو جلدی جو ہے وہ نماز کی طرف دوڑتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور نوافل ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صبر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت، آپ نے یہ بھی شاید واقعہ سن رکھا ہو کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس یعنی قبرستان میں گئی اور قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی اونچی اونچی آواز سے۔ تو پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا ہے عورت صبر کر، اور اس نے نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے کہنے والا، تو اس نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کہا کہ یہ مصیبت اگر تجھے پہنچی ہوتی تو میں دیکھتی کہ کیسے تجھے صبر آتا ہے۔
اس نے یہ بول دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل دیے. بعد میں اس عورت کو کسی نے بتایا کہ یہ تو نے کیا کر دیا ہے, تجھے کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تو نے آگے سے ان کو جواب دے دیا ہے. تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور پھر بھاگتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے معذرت کی اور اس نے کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کو مصیبت اور پریشانی آئے اس وقت جو آپ صبر کریں وہ اصل میں صبر ہوتا ہے. بعد میں جب رو دھو لیا ٹھیک ہے تو پھر تو صبر آ ہی جاتا ہے ہر ایک کو، حتیٰ کہ کتنا ہی کوئی قریبی رشتہ، کوئی ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ فوت ہو جائے تو انسان کتنا روئے گا. آخر ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 10 دن آ جا کے وہ اپنے معمولات کے اندر مشغول ہو جائے گا. لیکن اصل صبر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی آئے اس وقت وہ صبر کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یعنی اونچی آواز سے رونے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح بین کرنا یا نوحے، یہ جیسے بعض عورتیں جو ہیں وہ ایسے وقت میں کرتی ہیں تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ جب مصیبت پہنچے اس وقت وقتی طور پر کسی کو آنسو آ جانا، رونا آ جانا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسان اونچی اونچی آواز سے نہ روئے یا ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالے جو ناشکری والے ہوں یا جو نازیبا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب مصیبت اور پریشانی آئے تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز پڑھنی ہے. تو یہ مصیبت اور پریشانی کے وقت کیا کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر سبق دے دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ 2 کام کرنے ہیں، صبر بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے اپنے محلوں کے اندر جب کوئی فوت ہو جائے نماز نوافل پڑھنا تو درکنار، فرائض بھی نہیں پڑھتے. فرض نماز ہو رہی ہے، لوگ مسجد میں آ جا رہے ہیں، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جی ہم پوری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سراسر ناجائز ہے اور یہ عمل درست نہیں ہے. جب نماز کا ٹائم ہو جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو کام ہے نا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑا ہے. کیا؟ کون سا کام؟ صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. کن کے لیے بہت بڑا کام ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے تو یہ بہت بڑا کام ہے، یعنی کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی خشیت دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں، تقویٰ جن کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہی لوگ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل کے اندر موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ جو کام کرے گا اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ تینوں چیزیں اس کے دل کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صفت کے اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. جی دوسری آیت کے اندر ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دل کے اندر ان کے تقویٰ ہوتا ہے، اور دوسری ان کی یہ نشانی ہے کہ یہ اس لیے وہ کام کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان کو یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یعنی کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد وہی طلب کرتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اور جو ایسا کام نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آخرت پر ان کا یقین
نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ جانتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، وہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد وہی طلب کریں گے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف، ڈر، تقوی، خشیت موجود ہوگی، اور ان کا یہ عقیدہ ہوگا، ان کا یہ ذہن ہوگا، کنسپٹ ہوگا کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور اللہ کی طرف انہوں نے لوٹنا ہے. یعنی کہ فوت ہونے کے بعد ایسے بیکار نہیں ہو جانا، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے لوٹ کے بھی جانا ہے، بلکہ پہلے لوٹنا ہے پھر لوٹ کے ملاقات ہونی ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا سبق ہے آج کے سبق کے اندر. اور یہ سبق کن کے لیے ہے؟ جو خاشعین ہیں، جو خاشعین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ڈر اللہ تعالیٰ کا دل کے اندر رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ کا تقوی دل کے اندر ہونا چاہیے. اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف، تقوی موجود ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے، تو پھر ہم یہ کام کریں گے. اور اگر یہ کام نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہمارے دل کے اندر تقوی ہے اور نہ ہی ہمارے دل کے اندر ہمارے یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو کما حق کو سمجھنے اور اپنے معاملات کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈالنے اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق بسر کرنے اور اپنے معاملات میں اسی طریقے سے مدد طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طرح قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے. ہر لمحہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.